نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ حمد و صلاة کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہم مسلمان 5 وقت جب اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو ایک دعا ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالی سے مانگتا ہے، اور وہ دعا ہے کہ بندہ پہلے اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یعنی اللہ کی تعریفیں کرتا ہے، پھر دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب رحمان ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا راستہ؟ خود اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو بتایا کہ تمہارا راستہ سیدھا کون سا راستہ ہے، تو فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا۔ تو بالکل قرآن کریم نے واضح کر دیا صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن لوگوں پر اللہ تعالی کا انعام ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں یا اللہ تیرا انعام کن لوگوں پر ہے؟ جواب ملتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ تعالی نے انعام فرمایا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہیدوں پر اور صالحین پر۔ گویا ان 4 گروہوں کا اللہ کی بارگاہ میں مقام یہ ہے کہ یہ انعام یافتہ ہیں اور ان کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ گویا بتا دیا ان لوگوں کے راستوں پر چلو گے تو اللہ رب العالمین کی رضا تمہیں حاصل ہو جائے گا، اور یہ وہی راستہ ہوگا جس راستے کو اللہ نے خود مانگنے کی ہمیں تعلیم عطا فرمائی۔ دوستان ذی قدر، اگر آپ غور فرمائیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ صراط مستقیم وہ ہے، جواب ہوتا صراط القرآن والسنہ، کہ قرآن اور سنت کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ کیا خیال ہے قرآن اور سنت کا راستہ سیدھا راستہ ہے کہ نہیں؟
ہے، اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن اللہ کریم نے صراط مستقیم کی ڈیفینیشن، صراط مستقیم کی وضاحت اور ڈیٹیل صراط القرآن اور سنت سے نہیں کی۔ یہ نہیں فرمایا سیدھا راستہ قرآن کا راستہ ہے اور سنت کا راستہ ہے، حالانکہ قرآن اور سنت کا راستہ سیدھا ہے۔ کیوں ایسا کہا؟ یہ نہیں فرمایا قرآن اور سنت کا راستہ سیدھا ہے، فرمایا سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر میرا انعام ہے۔ اس کی بہت سی وجوہات علماء مفسرین نے بیان کی، ان میں ایک وجہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علماء مفسرین محدثین نے فرمایا کہ قرآن و سنت ہر کوئی پڑھے گا۔ کافر قرآن پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ آج قرآن پر جتنی تحقیق غیر مسلم کر رہے ہیں، شاید ہم مسلمان نہیں کر رہے۔ سنت کا مطالعہ غیر مسلم بھی کرتا ہے، ایک فاسق و فاجر بھی کرتا ہے، ایک بیڈ کریکٹر بھی کرتا ہے، ایک بری شہرت رکھنے والا علامہ بھی قرآن کا بڑا ماہر ہو سکتا ہے، معنی قرآن کے سنت کے الفاظ کو جاننے والا۔ لیکن فرمایا ہر قرآن پڑھنے والا، ہر سنت کا دعویٰ کرنے والا سچا نہیں ہے، سچا وہی ہے اور صراط مستقیم پر وہی چلنے والا ہے جن پر تم میرا انعام دیکھو۔ اور میرا انعام نبیوں پر ہے، صدیقوں پر ہے، شہیدوں پر ہے، صالحین پر ہے، اللہ کے نیک بندوں پر ہے۔ تو ایک تو یہ بتا دیا گیا ہر قرآن و سنت پڑھنے والا، دعویٰ کرنے والا سچا نہیں ہے، سچا وہ ہے جو قرآن و سنت پڑھ کر اپنی زندگی کو یوں قرآن کے نور سے منور کر لے کہ جب تم اسے دیکھو تو تمہارا دل کہے یہ خدا کا بندہ ہے۔ الذین اذا ذکر اللہ، جب انہیں دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، جب ان سے ملا جائے تو خدا یاد آ جائے، ان کی صحبت اور طریقے پر چلا جائے تو خدا یاد آ جائے۔ تو اللہ نے سیدھا راستہ اپنے بندوں کا راستہ قرار دیا، تو گویا بتایا کہ میرے بندوں کے باغی، گستاخ اور سرکش بن کر مجھے نہیں منایا جا سکتا، بلکہ میرا راستہ تو وہی راستہ ہے جس میں پہلے تم میرے بندوں کی عظمت کو مانو گے، پھر میرے بندوں کے راستے پر چل کر مجھے راضی کر لو۔ تو برادران ذی قدر، اس سے معلوم ہوا اللہ کے بندوں کا راستہ سیدھا ہے، اور اللہ کے بندے سب سے اعلیٰ بندے نبی ہیں، نبیوں کے بعد صدیقین ہیں جو مقام صدق پر فائز ہیں، جن کا ظاہر و باطن سچائی سے آراستہ ہوتا ہے، جو ان کا قول ہوتا ہے وہی ان کا فعل ہوتا ہے، جو ان کی خلوت ہوتی ہے وہی ان کی جلوت ہوتی ہے، جو مجلس میں ان کے معاملات ہوتے ہیں وہی تنہائی میں معاملات ہوتے ہیں، جو ظاہر میں تمہیں وہ نظر آتے ہیں باطن میں اس سے زیادہ سچے نظر آتے ہیں، وہ اللہ کے بندے۔ تو برادران ذی قدر، وہ صدیقین ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اعظام ہیں، اولیاء امت ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ گویا اللہ کے بندوں کے راستے پر چلنا یہ گمراہی نہیں، یہ خود اللہ کا حکم ہے، اللہ کا ارشاد ہے کہ میرے بندوں کے راستوں پر چلو۔ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو بندہ میری طرف رجوع رکھتا ہو نا اس کے راستے پر چلا کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلا کرو۔ تو برادران ذی قدر، آج میں بطور خاص حضرت امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ، سیدنا امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ میں ہم حنفیوں کے امام ہیں، اور حضرت امام صاحب آپ کا وصال بعض روایات کے مطابق رجب میں ہے، بعض روایات کے مطابق 15 شعبان کی رات شب برات کو امام اعظم کا وصال ہے۔ اس حوالے سے میں آج تھوڑا سا ذکر خیر امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا کرنا چاہتا ہوں کہ جس امام کو ہم نے امام مانا اس پر خدا کا کتنا انعام ہے۔
جن کا دامن ہم نے فقہ میں پکڑا، اللہ نے کتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا، کتنا بلند و بالا اپنا انعام ان پر کیا۔ دوستان عزیز قدر، اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ کسی آدمی کو اللہ ایمان کے ساتھ رسول اللہ کی زیارت نصیب کر دے۔ آپ میں ہم سب مسلمان ہیں، نمازی بن سکتے ہیں، حاجی بن سکتے ہیں، شب زندہ دار، عبادت گزار، مجتہد، سارے مقامات پا سکتے ہیں، لیکن آج ہمارے اندر کوئی صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحابی وہ ہے من صاحب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالایمان ومات علیہ، جس نے ایمان کے ساتھ رسول اللہ کی زیارت کی اور پھر خاتمہ بھی ایمان پر نصیب ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کے بعد مقام ہے تو صحابہ کرام کا۔ پوری دنیا کے اولیاء اللہ ایک پلڑے پر ہوں، ادنا صحابی ایک مرتبہ ایک نظر سے ایمان کے ساتھ رسول اللہ کو دیکھ لینے والا یا صحبت پا لینے والا دنیا کے سارے ولیوں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ انہیں اللہ نے یہ ایک نمایاں اعزاز عطا کیا کہ ایمان کے ساتھ رسول اللہ کی صحبت ملی۔ اور میرے آقا نے فرمایا طوبی لمن رآنی او من رآنی، مبارک ہو اس آدمی کو جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے کو دیکھا، یعنی جس خوش بخت نے مجھے دیکھا اسے بھی مبارک ہو، اور جس نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا انہیں بھی مبارک ہو۔ اور رسول اللہ کو ایمان کے ساتھ پانے والے کا نام کیا ہے؟ صحابی، اور صحابی کو ایمان کے ساتھ پانے والے کا نام ہے تابعی۔ تابعی اس کو تابعی کہتے ہیں جس نے کسی صحابی رسول کی زیارت کی ہو۔ فقہ کے چاروں امام برحق ہیں، چاروں سچ ہیں، چاروں اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور چاروں کی فقہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ لیکن ان چار اماموں میں امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور امام ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت امام اعظم، یہ ہمارے امام ہیں۔ یہ چار فقہ کے امام ہیں۔ امت جن کی فقہ میں پیروی کر رہی ہے، ان چاروں کے اندر اگر کسی امام کو صحابی کو دیکھنے کا شرف حاصل ہے تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حاصل ہے۔ ہمارے امام صاحب کو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی زیارت نصیب فرمائی۔ ایک روایت کے مطابق امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو 20 صحابہ کرام کی زیارت نصیب ہوئی، اور 7 صحابہ کرام سے حضرت امام صاحب نے حدیث روایت کی، یعنی حدیث سیکھی اور آگے امت کو عطا فرمائی۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو تابعی بنایا اور آپ کو صحابہ کرام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت ابن ابی اوفا، حضرت انس ابن مالک، ابن نفیل، ابن عباس، اس طرح 20 صحابہ کی زیارت اور 7 صحابہ سے رسول اللہ کی حدیث روایت کرنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا ہے۔ ایک یہ آپ کا اللہ کا آپ پر انعام ہے کہ اللہ نے آپ کو صحابہ کرام کی زیارت اور صحبت سے بھی نوازا، اور صحابہ کرام سے حدیث روایت کرنے کا شرف بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ دوسری حضرت امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں رسول اللہ کی بشارت ہے، سورہ جمعہ میں موجود ہے۔ حضور تشریف فرما تھے، حضور نبی پاک کے صحابہ کرام یوں بیٹھے ہوئے تھے جیسے چاند کے گرد ستاروں کا دائرہ ہو۔ سورہ جمعہ نازل ہوئی، سورہ جمعہ تلاوت کی گئی۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں کے اندر اپنا شان والا رسول مبعوث کیا۔ وہ شان والا رسول کرتا کیا ہے؟ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ یہ اللہ کا رسول تلاوت کلام اللہ کرتا ہے، ناپاکوں کو پاک کرتا ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم دے کر لوگوں کو علم بانٹتا ہے۔ فرمایا جو ظاہری زندگی میں آئیں گے وہ بھی میرے نبی سے نوازے جائیں گے۔ اور آگے قرآن میں ارشاد ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ لوگ جو ان میں شامل نہیں انہیں بھی میرے نبی کا فیضان ملے گا، انہیں بھی میرے نبی کا، جنہیں حضور کی ظاہری زندگی میں فیضان ملا وہ کون ہے؟ صحابہ۔ بولیے کون ہے؟ آپ بتائیں ہمیں جو ایمان کی نعمت ملی ہے یہ رسول اللہ کا فیض ہے کہ نہیں؟ ہمیں جو اسلام ملا حضور کا فیضان ہے کہ نہیں؟ قرآن اور جو کچھ ہمیں ملا دین میں سے یہ سب رسول اللہ کا فیضان ہے۔ تو قرآن نے یہ بیان کیا، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ جن لوگوں کا یہ بعد میں ذکر ہے وہ کون لوگ ہیں؟ ایک تو عمومی آپ کی امت شامل ہے، کوئی خاص لوگ بھی ہیں۔ تو نبی پاک نے آپ کی دائیں جانب حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے۔ سلمان فارسی کو شاید آپ جانتے ہوں، یہ بہت بڑے مقدر کا سکندر انسان تھا، ان کا بہت بڑا مقام ہے صحابی فارس سے آیا، اجمی ہے، بکتا بکاتا رسول اللہ کی تلاش میں مدینہ آیا، اللہ نے انعام میں ایمان نصیب کیا، ایمان لائے، حضور نے اتنا قریب کر لیا، فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان عام آدمی نہیں، سلمان میرے گھر والوں میں شامل ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا یہ مقام ہے، انہیں حضور نے اپنے گھر والوں میں شامل کیا، وہ حضور کی دائیں جانب بیٹھے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ کہتے ہیں حضور نے اپنا دست انور حضرت سلمان فارسی پر رکھا اور فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لتناولہ رجال من ابناء فارس، اور دوسری روایت میں آیا رجل من ابناء فارس۔ یہ حدیث بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں موجود ہے، ان کے علاوہ بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اگر ایمان دنیا سے غائب ہو کر سریا تک چلا جائے، سریا آپ جانتے ہیں ستاروں کا ایک جھرمٹ ہے جو آسمان میں بہت بلندی پر ہوتا ہے، ایک حدیث میں الفاظ ہے ایمان اور ایک میں ہے دین، فرمایا اگر دین سریا پر بھی چلا گیا، اگر ایمان سریا پر بھی چلا گیا تو ان کی اولاد ان کے علاقے میں سے ایک آدمی میری امت میں ایسا ہوگا جو وہاں سے ایمان کو پالے گا۔ اتنا اللہ اسے دین میں کمال عطا فرمائے گا، دین میں درک عطا فرمائے گا کہ اگر دین سریا پر بھی چلا گیا اور زمین پر نہ ملا لوگوں کو تو وہ انسان اتنا قابل ہوگا کہ دین کو وہاں سے حاصل کرے گا۔ برادران ذی قدر یہ حدیث بخاری مسلم دیگر حدیث کی درجنوں کتابوں میں موجود ہے۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ جو شافعی المذہب ہیں، اگرچہ وہ شافعی مذہب فقہ میں رکھتے ہیں لیکن آپ فرماتے ہیں اگر ہم غور کریں تو اس حدیث میں جس فارسی آدمی کی طرف رسول اللہ نے اشارہ کیا کہ اللہ اسے دین کا اتنا کمال بخشے گا کہ وہ دین کو آسمان سے بھی لا کر میری امت کو عطا کرے گا، آپ فرماتے ہیں میرا دل کہتا ہے اس انسان سے مراد نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، وہ انسان امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ آگے دلیل دیتے ہیں امام شافعی، آپ فرماتے ہیں اگرچہ میں شافعی ہوں لیکن امام اعظم کے زمانے میں کوئی آدمی علم میں تحقیق میں اور گہرائی میں امام اعظم کے مد مقابل نہیں ہو سکتا۔ جتنا مقام اللہ نے امام اعظم کو عطا کیا اتنا اور کسی کو عطا نہ کیا، تو اس طرح امام اعظم وہ اللہ کے بندے ہیں جن پر خدا کا یہ انعام ہے کہ گویا رسول اللہ نے ان کے بارے میں بشارت عطا فرمائی۔
تو اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں امام اعظم رحمت اللہ علیہ بشارت مصطفیٰ ہیں، دعائے مرتضیٰ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کوفہ میں موجود تھے، آپ کی بارگاہ میں آپ کے دادا جان، آپ کے والد حضرت ثابت کو لے گئے۔ امام اعظم کا اصلی نام ہے نعمان۔ کیا نام ہے؟ بولیے کیا؟ نعمان آپ کا نام نامی ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ثابت ہے، دادا جان کا نام زوتی ہے۔ زوتی حضرت علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں اپنے بیٹے ثابت کو لے گئے اور حضرت علی کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ پرانے زمانے کا دور ہے، اگر بچہ پیدا ہو، بچے کو کسی اللہ کے نیک بندے کی بارگاہ میں لے جا کر اس کو گھٹی ڈلوانا، دعا کروانا، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام اپنے بیٹے حضور کی بارگاہ میں لایا کرتے تھے، حضور سے عرض کرتے آقا آپ کرم فرمائیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر صدیق اکبر کے نواسے پیدا ہوئے، حضور کی بارگاہ میں لائے گئے، اور بہت سی روایات، اور پھر تابعین اپنی اولاد کو صحابہ کی خدمت میں لے جاتے تھے۔ تو حضرت ابو حنیفہ کے دادا جان آپ کے والد ثابت کو جب پیدا ہوئے تو حضرت علی کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت علی نے ان کے منہ میں لعاب دہن بھی ڈالا، ودعا لہو بالبرکت لہو ولذریتہ۔ حضرت علی مرتضیٰ نے حضرت ثابت کے لیے بھی دعا کی اور حضرت ثابت کی اولاد کے لیے بھی دعا کی۔ اس لیے امام اعظم کا وجود بشارت مصطفیٰ بھی ہے، دعائے مرتضیٰ بھی ہے۔ اب بتائیں جس کی بشارت مصطفیٰ دے، دعا مولا مرتضیٰ کرے، اس انسان کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت امام اعظم کے پوتے جناب اسماعیل بن حماد بن امام اعظم، حضرت اسماعیل بہت بڑے علامہ تھے۔ آپ فرماتے ہیں کیوں نہ علم ہمارے خاندان پر ناز کرے، ہمیں حضرت علی مرتضیٰ کی دعا حاصل ہے۔ ہمارے دادا جان کو حضرت علی نے دعا دی تھی، اور حضرت علی کا جو مقام بارگاہ رسالت مآب میں ہے، جو مقام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہے، وہ کون نہیں جانتا۔ اور اس دعا کا پھر ثمرہ نظر آتا ہے کہ خدا کی قسم اللہ نے اتنا درک دیا، اتنا کمال دین میں دیا امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو، جہاں بڑے بڑے علماء لاجواب ہو گئے، اللہ نے امام اعظم کے دل میں ایسی دین کی صداقت کی بات ڈالی کہ واقعتاً رسول اللہ کا ارشاد آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ دین اگر دنیا سے مفقود بھی ہو جائے گا تو یہ انسان پھر دنیا کو دین سے آشنا کر دے۔ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک عیسائی عالم آیا اور اس نے آ کر دعویٰ کیا کہ میں مسلمانوں کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں کہ میرے 3 سوالوں کا جواب دے۔ امام اعظم اس وقت بڑی عمر کے نہیں تھے، چھوٹی عمر کے تھے۔ آپ اپنے والد کے ساتھ اس اجتماع میں شامل ہوئے۔ وہ عیسائی ایک بہت بڑا اس کے لیے ممبر بنایا گیا، وہاں بیٹھا اور دعویٰ کرنے لگا کہ مسلمانوں میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارا قرآن سچ نہیں ہے۔ قرآن پر اس ظالم نے اعتراض کرنا چاہا اور کہنے لگا اگر سچ ہے تو میری بات کی دلیل دو۔ اب آپ بتائیں جو قرآن پر اعتراض کرے اس کے سامنے قرآن کی آیت بطور دلیل پیش کی جا سکتی ہے؟ نہیں، وہ تو نہیں مانتا۔ اس نے کہا میرے 3 سوال ہیں، ان سوالوں کے جواب دو۔ فرمایا کیا؟ اس نے سوال کیے، علماء فضلاء بے پناہ خلق خدا بلکہ مسلمانوں کے بادشاہ بھی موجود تھے، وزراء بھی۔ اس نے 3 سوال پیش کیے۔ پہلا سوال کیا، اس نے کہا قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، حالانکہ یہ تعبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی جگہ تمہیں قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو تو جدھر منہ آئے یہ نماز پڑھ لو، تمہارا رب ہر طرف موجود ہے۔ فرمایا اگر کوئی سمت علم نہ ہو تو جدھر منہ آئے منہ کر لو، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کرو گے
ادھر تمہارے اللہ کا چہرہ موجود ہے، اللہ موجود ہے۔ عیسائی کہنے لگا مسلمان مجھے بتائیں اللہ کا چہرہ مشرق کی طرف ہے، مغرب کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے یا جنوب کی طرف ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے تم کہتے ہو اللہ ایک ہے، ایک ہے تو بتاؤ اللہ سے پہلے کیا تھا یہ مجھے بتاؤ۔ اور تیسرا سوال قرآن میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے سورہ الرحمن کے اندر کہ اللہ رب العالمین ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی شان دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے، ہر لمحے ظاہر ہو رہی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اس سے آگے یا پیچھے آیت اب مجھے ذہن میں نہیں آ رہی جس میں ہے کہ ہر لمحے اللہ رب العالمین کی ایک شان ہے۔ اس نے کہا اس لمحے اللہ کی شان کیا ہے؟ یہ تین میرے سوال ہیں۔ اب سناٹا چھا گیا، جواب عقل سے دینا تھا اور قرآن سے تو دینا نہیں تھا، لہذا جب سناٹا چھایا وہ زیر لب مسکرانے لگا فاتحانہ انداز میں کہ میرے سوالات کا جواب نہیں آ رہا۔ تو امام صاحب نے اپنے والد صاحب سے کہا ہے تو گستاخی لیکن اگر اجازت دیں تو اسلام پر عرف آ رہا ہے، جواب میں دوں؟ والد سے اجازت مانگی۔ اس سے ایک بات پتہ چلی نیک بخت اولاد کوئی بھی کام کرنے لگے تو بزرگوں سے اجازت لے کر کرتے ہیں۔ آج کے جوانوں کی طرح بے لگام اور بے باک نہیں ہوتے، جی ہم خود جوان ہیں، ہم لو میرج رچائیں مرضی کریں، تم کون ہو باپ ہمیں روکنے والے؟ نادان باپ روک تو میں نہیں سکتا، لیکن یاد رکھ سعادت تبھی ملے گی جب باپ کی بات مانے گا، ماں کی بات مانے گا، بزرگوں کا احترام کرے گا۔ امام صاحب نے اپنے والد محترم سے کیا اگر آپ اجازت دیں، آپ فرمائے بیٹا اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ تم اسلام پر اعتراضات سے ہمیں شرمندگی سے بچا لو۔ آپ آگے بڑھے، گزرے ابھی بچپن تھا، آپ نے اس عیسائی کو کہا تم سائل ہو، سوال کرنے والے ہو، جواب میں نے دینا ہے۔ سائل ادنا ہوتا ہے، جواب دینے والا اعلیٰ ہوتا ہے۔ تم نیچے آؤ مجھے اوپر بٹھاؤ، یہاں ممبر پر تم بیٹھے ہو مجھے بٹھاؤ۔ نیچے اتر آیا، آپ ممبر پر جلوہ گار ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم نے سوال کیا اللہ رب العالمین کا چہرہ کس سمت ہے؟ میرا جواب ہے کہ اللہ نور ہے اور یہ دنیا میں ہمارے سامنے نور ہے۔ آپ نے فرمایا لاؤ دیا سلائی، تھوڑی سی آگ جلائی گئی، جب دیا سلائی جلی فرمایا بتاؤ اس کا چہرہ کدھر ہے؟ کہنے لگا یہ تو لائٹ ہے، ہر جانب چہرہ ہے۔ فرمایا اگر مجازی لائٹ اور نور کا چہرہ ہر وقت ہر طرف ہے تو نور ازلی کی بھی توجہ ہر حال ہر طرف موجود۔ آپ کو سمجھ آئی؟ اب جو نہیں بولے انہیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا دوسرا سوال تیرا یہ ہے کہ تو نے کہا ہے اللہ ایک ہے، ایک سے پہلے کیا؟ فرمایا عدد پہلا کون سا ہے؟ کہنے لگا ایک۔ فرمایا ایک سے پیچھے تم گنو، کہنے لگا ایک سے پیچھے کچھ نہیں۔ فرمایا یوں ہی میرے خدا ایک حقیقی سے پہلے بھی۔ آپ بھی بول پڑے گواہی دے اس سے پہلے والاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہی اول الاول ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحے رب کی شان ہے۔ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے رب کی شان کیا ہے تو میرے رب کی شان یہ ہے تو عزت والے مقام بلندی پر تھا، میں نیچے تھا، یہ میرے رب کی شان ہے۔ رب نے تمہیں ذلیل کیا، مجھے بلند فرما دیا ہے۔
یہ ہے وہ مقام امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے دین میں درک عطا فرمایا. ایک دہریے سے مناظرہ طے پایا. دہریوں کا عقیدہ ہے اللہ نہیں ہے, سب کچھ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نحن نموت و نحیا. جو کرتا ہے زمانہ کرتا ہے, خود بخود نظام کائنات چل رہا ہے, کوئی چلانے والا نہیں. امام صاحب سے مناظرہ رکھا. امام صاحب وقت مقرر سے تھوڑی دیر پہنچے, سیخ پا ہو گیا. کہنے لگا مناظرہ کرنے آئے ہو, لیٹ آئے ہو. فرمایا معذرت, انسان ہوں, لیٹ ہو سکتا ہوں. کہنے لگا نہیں, مسلمانوں کے امام ہو. بڑی تنقید کرنے لگا. یہ باطل لوگ بڑے زبان دراز ہوتے ہیں. آپ خاموش ہو گئے. آپ نے فرمایا بھائی کوئی عذر ہو سکتا ہے, مثلاً یوں ہی سمجھ لو تیرے پاس آتے وقت راستے میں دریا تھا, میں دریا پر آیا, وہاں کشتی موجود نہ تھی, ملاح موجود نہ تھا, تیراک میں نہیں, میں اگر جاؤں تو ڈوب جاتا. ہو سکتا اب یہ ایک عذر ہو سکتا ہے. پھر کیا ہوا, میرے دیکھتے دیکھتے ایک درخت زمین پر گرا, پھر تختوں میں بدلا, تختے جڑ کر کشتی بن گئے. میں بیٹھا یہاں آ گیا, فرض کر لو میرا یہ عذر ہے, اب بتاؤ آگے چلو مناظرہ کرو. کہنے لگا نہیں, کتنا جھوٹ بولتا ہے. اور لوگوں کو کہنے لگا ذرا خیال کرو, یہ کہتا ہے کہ خود بخود درخت گرا, تختے بنے, کشتی بن گئی. حضرت امام اعظم مسکراتے رہے زیر لب. جب خاموش ہوا تو فرمایا تمہیں معلوم نہیں, تم مناظرہ ہار چکا ہے, میں جیت چکا ہوں. کہنے لگا کیوں؟ فرمایا اگر ایک تختی خود بخود نہیں بنتی تو یہ سارا زندگی کی نظام ہستی خود بخود نہیں بنتا. بنانے والا جو ہے وہی میرا اللہ ہے. یا رسول امام اعظم رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ بشارت مصطفیٰ کا اظہار تھے. حضور نے فرمایا لہو کان الدین عند سریا, اگر دین سریا پر بھی چلا جائے گا, فارس کا ایک آدمی اسے لائے گا. امام اعظم کی فکر کا یہ کمال ہے, آپ نے فرضی مسائل 83,000 اصول ایسے بنائے جن کے نتیجے میں 80 ہجری میں آپ پیدا ہوئے, 150 میں وصال ہوا. فقہ حنفی کا کمال یہ ہے, انہیں اصولوں پر آج تک پوری امت کے مسائل کا حل پیش کیا جا رہا ہے. اللہ نے اتنی عالی فکر آپ کو عطا فرمائی. ایک سوال بعض لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 12 امام ہیں, ان کو آپ نہیں مانتے, امام ابو حنیفہ کو آپ مانتے ہیں. ہم نے کہا یہ غلط بات ہے, ہم 12 اماموں کو بھی مانتے ہیں, لیکن ایکچولی بات یہ ہے. ایک دوست مجھ سے پوچھنے لگا, بڑا سیریس آدمی تھا, کہنے لگا یہ مسئلہ میں نے بہت سی علماء سے پوچھا ہے, مجھے انہوں نے جواب نہیں دیا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب امام جعفر صادق اور امام باقر دونوں سے امام اعظم نے فیض پایا, تو آپ لوگ ان کی پیروی نہیں کرتے, امام اعظم کی پیروی کرتے, یہ وجہ کیا ہے؟ میں نے انہیں عرض کیا کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے حقیقت کی طرف جانا پڑے گا. میں نے کہا پہلا الزامی میرا جواب یہ ہے کہ وہ فقہ جعفریہ پر عمل کیوں کرتے ہیں, حضرت علی کی فقہ پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ بات ٹھیک ہے, آپ کو یاد رہے گا. ہم کہتے ہیں وہ فقہ علویہ پر عمل کیوں نہیں کرتے, وہ فقہ حسینیہ پر عمل کیوں نہیں کرتے, وہ فقہ حسنیہ پر عمل کیوں نہیں کرتے. امام جعفر صادق کی فقہ آگے ہے یا امام حسین کی فقہ آگے ہے؟ بولو, سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق بڑے ہیں کہ حضرت علی بڑے ہیں؟ میں نے کہا پھر تو حضرت علی کی فقہ ماننی چاہیے. چپ ہو گئے, کہنے لگے آپ ہی بتائیں. میں نے کہا یہ آپ ان سے سوال کریں ایک, اور اس کا جواب وہ یہ دیں گے کہ حضرت علی نے کوئی فقہ جمع نہیں کی, امام حسن نے کوئی فقہ جمع, امام حسین نے کوئی فقہ جمع. جب انہوں نے جمع نہیں کی تو ہم مانے کیسے؟ میں نے کہا بات ٹھیک رہی, اب ہمارا یہی سوال ہے, ثابت کرو امام باقر نے کوئی فقہ جمع کیا.
امام جعفر صادق نے کوئی باقاعدہ فقہ مدون کی ہو، اگر نہیں کی تو پھر آپ کا سوال بے سود ہے۔ بات آپ کو سمجھ آئی؟ اور دوسری بات، امام جعفر صادق اور امام باقر، ان سے جن لوگوں نے فقہ آگے نقل کی جسے فقہ جعفریہ کا نام دیا جاتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، ان کا ائمہ آل بیت سے فقہ نقل کرنا اتنا ضعیف ہے کہ انسان ہنستا ہے۔ مثلا فروع کافی، اصول کافی، شیعہ حضرات کی اصولی کتابیں، بنیادی کتابیں، ان کے اندر جس آدمی نے فقہ جعفریہ حضرت امام جعفر صادق سے نقل کی، ان میں سے ایک آدمی کا نام ہے سلیمان۔ کیا نام ہے؟ میں یہ باتیں اختلاف کے لیے نہیں کر رہا، امام اعظم اور اہل سنت کی صداقت کے لیے آپ کو بتا رہا۔ سلمان نامی آدمی نے فقہ جعفریہ نقل کی جسے آج لوگ مان رہے ہیں، اور سلمان نامی آدمی سے اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے امام جعفر صادق نے فرمایا، جو چیز میں تمہیں دے رہا ہوں اگر تم نے اسے نہ چھپایا تو برباد ہو جاؤ گے، اگر اظہار کیا تو برباد ہو جاؤ گے، اور اگر چھپاؤ گے تو اللہ کی بارگاہ میں مقام پاؤ گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دین چھپنے کے لیے آیا ہے پھیلنے کے لیے آیا ہے؟ اونچا بولیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نبی کو دین اس لیے نہیں دیا یہ دب جائے، فرمایا میرے یار غم نہ کر، تیرا دین دنیا کے دینوں پر غالب آ جائے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ یہ دین دبنے کے لیے نہیں آیا، چھپنے کے لیے نہیں آیا۔ جو سلیمان کہتا ہے مجھے امام جعفر صادق نے دین چھپانے کا حکم دیا، ہم ان کی بات مان سکتے ہیں آگے؟ اب دو باتیں، اگر اس امام کی بات ماننے تو آگے فقہ بتائے نا، سمجھ آئی؟ اور اگر بتائی ہے فقہ جعفریہ مرتب ہوئی ہے تو سلیمان امام جعفر صادق کا گستاخ ہے، تو جو امام کی بات نہیں مانتا ہم بھی اس کی بات۔ آپ کو اب بھی کوئی سمجھ نہیں آ رہی؟ بہرحال میں نے بات کر دی، جنہیں سمجھنے جو چاہیں سمجھنا چاہیں، اگر اس نے بات چھپائی ہے تو یہ فقہ اصلی نہیں، اور اگر پھیلائی ہے اس نے امام صاحب کی بات نہیں مانی، تو جو امام صاحب کی بات نہ مانے ہم اس کی بات نہیں مانیں۔ ایکچولی بات یہ ہے، نہ امام باقر نے فقہ جمع کی، نہ امام جعفر صادق نے فقہ جمع کی، نہ پہلے صحابہ نے جمع کی۔ اس وقت جمع سے زیادہ یاد پر اعتماد تھا، بیان کرتے لوگ مانتے چلے جاتے۔ جمع کرنے کا امت میں اگر رسول اللہ کا دین باقاعدہ ابواب میں بانٹ کر فقہ کی بنیاد پر مرتب کر کے کسی انسان نے امت مصطفیٰ پر احسان کیا ہے تو وہ امام الائمہ سراج الامہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 55 حج کی۔ کتنے؟ 55 حج بیت اللہ کی کیے۔ کیوں؟ فرماتے تھے دین کی بنیاد مکہ مدینہ کے شہر میں، وہاں جاتا ہوں دین اصل وہاں صحابہ رہتے ہیں۔ 55 حج کیے۔ امام باقر رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق کے والد ماجد مدینہ منورہ میں موجود ہے۔ جب مدینہ طیبہ حاضری ہوئی، امام باقر سے ملاقات ہوئی۔ امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے اور خود بڑے عالم تھے۔ باقر کا معنی ہی ہے محقق، ریسرچ سکالر۔ جو نام لیتے ہیں انہیں باقر کا معنی بھی نہیں آتا بیچاروں کو۔ باقر کا معنی ہے بال کی کھال اتال کر علم کی تحقیق کرنے والا۔
خود بہت بڑے آپ امام تھے، آپ کا اصل نام اور ہے۔ بہرحال حضرت امام باقر کو جب آپ ملنے گئے، لوگوں نے کہا یہ ہے نعمان ابن ثابت، انہیں ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ تو امام باقر کے پاس غلط پروپیگنڈا پہنچا، انہوں نے کہا تو ہی وہ آدمی ہے جو میرے رسول اللہ کی شریعت پر، حضور کی سنت پر عقل کو ترجیح دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا حاشا وکاللہ، میں عقل کی پوجا نہیں کرتا، میں تو شریعت مطہرہ کی پیروی کرتا ہوں۔ امام باقر کے سامنے غلط پروپیگنڈا کیا گیا، جیسے آج غیر مقلد پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حنفی صاحب رائے ہیں۔ پروپیگنڈا یہ کیا گیا، امام اعظم اپنی رائے پر چلتے ہیں۔ امام باقر نے یہی بات دہرائی، تم وہ آدمی ہو جو اپنی رائے کو رسول اللہ کی حدیثوں پر ترجیح دیتے ہو۔ آپ نے فرمایا کس نے آپ کو بتایا؟ غلط کہتا ہے جو کہتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا آپ بتائیں حضور، باپ مر جائے، ماں مر جائے، وراثت میں حصہ کمزور آدمی کو زیادہ ملنا چاہیے یا طاقتور کو؟ امام باقر آپ کا منہ دیکھنے لگے۔ آپ نے فرمایا حضور اولاد میں بچی کمزور ہوتی ہے، بیٹا طاقتور ہوتا ہے، چاہیے یہ اگر میں عقل پر چلتا میں کہتا لڑکی کو وراثت زیادہ ملے، لڑکے کو تھوڑی ملے، وہ باہر نکل کر کمائی کر لے گا، لیکن حضور والا میں عقل پر نہیں چلتا، میں تو کہتا ہوں للذکر مثل حظ الانثیین۔ میرے مصطفیٰ نے قرآن میں کہہ دیا بچے کو 2 حصے، بچی کو 1 حصہ۔ میں عقل پر فتویٰ نہیں دیتا، میں رسول اللہ کے قرآن پر فتویٰ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا حضرت آپ فرمائیں نماز زیادہ اہمیت والا رکن اسلام ہے یا روزہ؟ امام باقر نے فرمایا نماز کی اہمیت زیادہ، ہر جگہ نماز کا ذکر پہلے آیا۔ نماز سارا سال فرض ہے، روزے صرف رمضان میں فرض ہیں، روزہ محدود ہے، نماز کا دائرہ زیادہ ہے، لہذا نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا جب عورت کے ایام ماہواری آتے ہیں، عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے۔ اب اگر میں عقل پر فتویٰ دیتا تو میں کہتا کہ عورت نماز کی قضا کرے، کیونکہ نماز زیادہ اہمیت والی ہے، نماز زیادہ ضروری ہے، لیکن میں عقل کو رد کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا عورت روزوں کی قضا کرے، نماز معاف ہے، یہی میں بھی کہا کرتا ہوں۔ یوں چند مسائل امام اعظم امام باقر کے سامنے رکھے۔ خدا کی قسم حضرت امام باقر نے جب یہ قرآن و سنت میں امام اعظم کا انداز غور دیکھا، انداز استدلال دیکھا، علمیت دیکھی، قرآنی علوم میں گہرائی دیکھی، امام باقر کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کر امام اعظم کو سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کر ماتھا چوم کر کہنے لگے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، باقی تیری فکر رسول اللہ کے دین کو مدد دینے والی۔ یہ مقام ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا۔ اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے امت کو بشارت عطا فرمائی، تو ہمارے امام بشارت مصطفیٰ ہیں، دعائے علی مرتضیٰ ہیں اور ائمہ اہل بیت کی شفقتوں کا نتیجہ ہیں کہ امام باقر نے خود کھڑے ہو کر ان کی پیشانی پر بوسہ بھی دیا اور فرمایا واقعتاً تیری فکر ہمارے نانا جان کے دین کو تقویت دے رہی ہے، اس لیے کہا کرو کہ ہم سے نہ لڑا کرو، ہم فقہ جعفریہ کا انکار نہیں کرتے بلکہ اصلی فقہ جعفریہ امام کے ذریعے ہم عمل کرتے ہیں۔ بہرحال امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ان لوگوں میں سے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، سادہ سی بات سمجھ لیں، نعوذ باللہ آج بعض لوگ کہتے ہیں حنفی نماز غلط ہے، حنفی طریقہ غلط ہے۔ آج ہم جو بازاروں میں بخاری بغل میں دبائے پھرتے ہیں ان پڑھ لوگ، ان کی نماز صحیح ہے۔ بھئی جس بخاری کی تم بات کرتے ہو، امام بخاری 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور امام اعظم 150 میں وصال بھی کر گئے، اور امام بخاری کے دادا استاذ بھی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔
جن کی بات تم کرتے ہو تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. امام صاحب اس وقت حدیث کے امام تھے. اور یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ مزید اس پر میں گفتگو کروں گا. تو اللہ نے فرمایا سیدھا راستہ وہ ہے جن پر اللہ کا انعام ہے، اور ہمارے امام صاحب پر خدا کے انعام کا یہ عالم ہے. حضرت داتا علی حجویری فرماتے ہیں میں شام میں حضرت بلال حبشی کے مزار پر حاضر ہوا، وہاں سو رہا تھا. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حرم کے بہت سے دروازے ہیں، اللہ آپ مجھ سب کو حرم شریف کی حاضری نصیب کرے. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں خواب میں نے دیکھا حضور باب بنی شیبہ سے داخل ہو رہے ہیں، اور حضور نے ہاتھ میں ایک آدمی کو اٹھایا ہوا ہے بڑی عمر کا، لیکن حضور نے یوں اٹھایا ہوا ہے جیسے بچے کو اٹھایا ہوتا ہے. حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں میں خوشی میں والہاں نہ اٹھا، رسول اللہ کے قدموں کو بوسہ دیا، ہاتھوں کو بوسہ دیا، اور خواب میں عرض کیا یا رسول اللہ یہ کون ہیں جنہیں آپ نے گود میں اٹھا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تیرے اور تیرے علاقہ کے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہیں. یہ اللہ کا انعام ہے. امام ابو حنیفہ کی ذات گرامی پر بہت سارے، یحییٰ بن معاذ ایک بہت بڑے محدث ہیں. اب دیر ہو رہی ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ مزید مقام امام ابو حنیفہ اور آپ کی شخصیت کے بارے میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں، ہمیں ذرا برابر شک نہیں کہ فقہ حنفیہ کا دامن پکڑ کر ہم گمراہ ہو رہے ہیں. ہمیں یقین ہے ہزاروں ولی اللہ کے ولی بنے تو فقہ حنفیہ پر چل کر جائیں. حضرت داتا صاحب اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ حضور خواجہ اجمیری اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ حضور مجدد الفسانی اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں؟ مجدد 100 سال کا ہوتا ہے، شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی 1000 سال کے مجدد ہیں. حضور داتا حجویریوں، حضور خواجہ اجمیریوں، حضور حضرت سیدنا مجدد الفسانیوں، حضور بابا فرید الدین گنج شکروں، حضور خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ جتنے ولی اللہ ہیں سب امام اعظم کی پیروی کرنے والے. تو جن کے پیروی کرنے والوں کا یہ مقام مقبولیت ہے، ان کا اپنا مقام کیا. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. حضرت علامہ پیر سائیں غلام رسول قاسمی صاحب کا یہ نیا پمفلٹ شمارہ آ چکا ہے، گیٹ پر کتابیں اور شمارہ موجود ہے، خریدیے. وما علیہ.